ہم نے پڑھا ہے، اس میں جو راز بھی خدا نے اپنے بندہ پہ بیان کیے ہیں. میں آپ سب کی تعلیموں میں مبشر انجیل اجاز ایمینول صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلام کی تفسیر کریں. آپ سب کی تعلیموں میں تعلیم کی آواز بہت کم ہے. اس لیے کہ ان کی پرستش پہ بھی بہت کم تھی تعلیم کی وجہ سے. پرستش بڑی بابرکت ہے، بڑی بابرکت عبادت ہے. جب آپ پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کو قوت دیتا ہے اور خداوند آپ کو زور دیتا ہے. انسان کمزور ہوتا ہے لیکن اس پہ خدا آپ کو زور دیتا ہے، قوت دیتا ہے، تو خدا آپ کے درمیان تخت نشین ہوتا ہے. بنی اسرائیل جب خداوند کی پرستش کرتی تھی تو پتہ کتنا ٹائم لگتا تھا خدا کو تخت نشین ہونے میں؟ وہ آدھا دن گزر جاتا تھا، خدا ان کے درمیان تخت نشین ہوتا تھا. لیکن آج آپ خدا یسوع مسیح کے نام سے پرستش کرتے ہیں. اگر آپ کی پرستش سچی ہے، ایسی نہیں جیسی آپ کرتے، اگر آپ کی پرستش دل سے ہے، پورے پیشن سے ہے، سچائی سے ہے، تو پھر آدھا دن نہیں 2 منٹ میں وہ کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہے میں ان کے درمیان ہوں. خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی پرستش کرتے ہیں. خداوند کے لیے زوردار تالیاں چاہیے، جو آپ کو زندگی بخشتا ہے، جو آپ کو قوت بخشتا ہے. خدا کا ایک خادم تھا، وہ کہیں سفر پہ جا رہا تھا تو راستے میں ڈاکو اس سے جو اس کا ساز و سامان ہوتا ہے، بیگ میں پیسے ہوتے ہیں، بائبل مقدس ہوتی ہے، وہ اسے چھین لیتے ہیں. جب اسے وہ چھین لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اب کیا تیرا کیا ہوگا؟ کہتا ہے جس کی تم چیزیں لے کے جا رہے ہو نا، وہ تو میں انسان ہوں، لیکن میرے دل سے میرے یسوع کا نام تو نہیں نہ لے کے جا سکتے. وہی مجھے سب کچھ دے گا، وہی مجھے بحال کرے گا اور تیری خدا سلامتی بخشے. آج بڑا دکھ اور تکلیف کا وقت ہے ہماری زندگیوں میں. آج جو جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے، یہ بڑی دل دکھا دینے والی اور کیا کہیں کہ افسوسناک واقعہ ہوا ہے. ہماری یادیں تو پھر ایک بار تازہ ہوئی ہے، کیونکہ میں بیسیکلی جو میرا شہر ہے وہ سانگلہ ہل ہے. تو سانگلہ ہل میں سیم یہی واقعہ ہوا تھا اور وہی یادیں آج میرے گھر میں جہاں جہاں مسیحی لوگ ہیں سانگلہ ہل کے، یہ تازہ ہو گئی ہے. ہمیں یاد ہے کہ جس طرح جیسے ہی رات کے وقت یہ اعلان کیا گیا تو ہم جیسے تیسے کر کے ہر کوئی 2 بجے رات کے 3 بجے گاڑیاں جیسے بھی ہے وہ اس شہر کو چھوڑ کے نکل گئے. لیکن خداوند کا شکر ہے کہ اس وقت ان لوگوں نے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا. چرچز کا بہت برا حال کیا تھا، جلاؤ اور گھراؤ اچھی خاصی طرح تسلی کی تھی. لیکن جو آج جڑاوالا میں واقعہ ہوا ہے وہ بھی ایسے ہی ہوا ہے. لیکن ان کے گھروں کو، چرچوں کو تو جلایا گیا ہے، بائبل مقدس کو تو جلایا گیا ہے، لیکن یسوع کے نام کو ان کی زندگیوں سے، چرچز سے، گھروں سے تو نہیں نکال سکے. وہ آج بھی اس کی پرستش کر رہے ہیں، وہ آج بھی اس کے نام سے آگے کھڑے ہیں. کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور خداوند میں مسرور ہے تو تیرے دل کی سب مرادیں پوری کرے گا. آج ہم جڑا والوں کے لیے خاص طور پر دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو تسلی بخشے، تسلی اور اطمینان دے ان لوگوں کو، کیونکہ ہمارا خدا تسلی دینے والا خدا ہے. ہمارا خدا جو ہمیں زور بخشتا ہے. اور ان بھائیوں کے لیے بھی کرتے ہیں جنہوں نے یہ سب نقصان جو چرچز کے کیے، آج ہم ان کے لیے یہ دعا کرتے ہیں کہ خدا آج ان کے لیے کھڑا ہو جائے اور آج پھر وہی لفظوں سے رپیٹ کرے جو اس نے ساؤل کے لیے کیے تھے کہ تم میرے لوگوں کو کیوں ستاتے ہو. آج وہ ساؤل نہیں بلکہ پولس رسول بن جائے اور خدا کا کلام وہاں سے نکلے اور دنیا کی انتہا تک لے کے جائے. خدا ان کو بڑی برکت دے. آج ہم نے بڑی بابرکت پرستش کی ہے اور خدا کے
बाबरकत परस्तिश जो होती है, ये जब ईमानदार खुदावंद की इबादत करते हैं, तो जब हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं तो आप खुदा के दिल को छू लेते हैं। जब आप खुदावंद की परस्तिश करते हैं तो आप खुदा के दिल को खुश करते हैं। जब आप दुआ करते हैं तो दुआ आपको तहफ़्फ़ुज़ देती, दुआ आपको तहफ़्फ़ुज़ देती है, और परस्तिश आपको कुव्वत देती है। जब बनी इस्राइल सफर करती हुई वादिये ज़र्द में जाती है, तो वादिये ज़र्द में बड़ी प्यासी होती है और वहाँ कुआं होता है, और उस कुएं में पानी नहीं होता। तो खुदा बनी इस्राइल कौम से कहता है कि लोगों को मेरे हजूर जमा कर, मैं इनको पानी दूं। और उसने कहा बनी इस्राइल से बोल, वो गीत गाए, परस्तिश करे। क्या गाए गीत? उसने कहा, ऐ कुएं तू उबल आ, ऐ कुएं तू उबल आ, और पानी ऊपर आ जाएगा और मैं इनको पानी दूंगा। हमारा इस दुनिया में सबसे अहम तीन काम क्या है? हमारा सबसे अहम तरीन काम यह है कि हम रोज़ी कमाएं या निजात पाकर आसमान बहिश्त में जाना, या खुदावंद की इबादत करना। इसका जवाब यह है कि हमारा सबसे अहम तरीन इस दुनिया में ये काम है कि हम खुदा की हम्दो सना करें, उसकी परस्तिश करें। क्योंकि जसाया 43 चैप्टर में लिखा हुआ है, मैंने अपने लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हम्द करे, वो मेरी तारीफ करे, वो मेरी तमजीद करे। और खुदा ने और इंसान रूहे ज़मीन पर खुदा की खूबियों और उसके कामों और उसकी कुदरत को अपने वसीला से जाहिर करे, ताकि लोग जाने और खुदा पर ईमान लाए और लोग खुदा के पैरोकार बन जाएं। जैसे कि मेरी मरकजी आयत जो पढ़ी गई है, उसमें एक सामरी औरत है, यीशु मसीह है, और कुआं है और पहाड़ है। अब जब हम इस आयत को, अगर हम इस आयत को, इस पूरे चैप्टर को पढ़ें, तो एक सामरी औरत और खुदावंद यीशु मसीह और कुआं और ये पहाड़, ये जो बात हो रही है ये 19 आयत में हो रही है। लेकिन सामरी औरत खुदावंद यीशु मसीह से इस चैप्टर के आगाज़ में बहुत सारे सवाल जवाब करती है, बहुत सारे सवालात करती है यीशु मसीह के साथ। वो यीशु से जब वो कुएं में पानी भरने के लिए आती है, तो इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जो है वो कुएं में बैठे हुए होते हैं। तो खुदावंद यीशु मसीह से वो औरत कहती है, यहाँ जगह के बारे में बात हो रही है, इबादत की जगह के बारे में बात की जा रही है। औरत इबादत की जगह के बारे में सवाल कर रही है यीशु मसीह से। कहती है कि हमारे बाप दादा तो इस पहाड़ पर परस्तिश करते हैं, और यहूदी लोग कहते हैं कि खुदावंद जो यरूशलेम है वो परस्तिश का शहर है, यहाँ खुदा की परस्तिश होनी चाहिए। तो यीशु ने उसको बड़ी रूहानी तरीके से उसको सिखाया, समझाया। क्योंकि जो 19 आयत से लेकर 24 आयत तक हमने खुदा के कलाम पाक में से पढ़ा है, इसका जो मकसद है कि खुदावंद यीशु मसीह एक तो इसमें जो औरत है, सामरी औरत है, इसको टीचिंग दे रहे हैं, इनको रूहानी परस्तिश के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि उस वक्त जो परस्तिश होती थी वो ज़ाहरी होती थी, दिखावा और बनावट होती थी। वो इबादत तो करते थे लेकिन रूह से नहीं करते थे। यहाँ यीशु इस औरत को टीचिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं रूहानी परस्तिश के बारे में। और यहाँ ही खुदावंद यीशु मसीह ने परस्तिश की जगह चेंज कर दी है।
यहाँ से यीशु ने प्रस्तुत की, जैसे कि यहाँ इससे पहले प्रस्तुत यरूशलेम में होती थी, तो यीशु ने कहा, उसको जवाब दिया कि अब से प्रस्तुत मेरे बाप की ना इस पहाड़ पर होगी, ना यरूशलेम के शहर में होगी, बल्कि अब से प्रस्तुत वहाँ होगी। मत्ती के अंजील के मुताबिक उसने कहा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में हूँ। मेरे बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करता है। खुदा पूरी कायनात से अपने लोगों को ढूंढता है। आप देखें, यहूदियों के लिए एक प्रेयर स्पॉट बनाई गई है। वो तमाम यहूदी हैकल में जाते और इबादत करते हैं, ये उनके लिए जगह मखसूस की गई है। लेकिन क्रिश्चियनिटी के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, मसीहों के लिए कोई ऐसी जगह मखसूस नहीं की गई। इसलिए यीशु ने कहा, अब तो प्रस्तुत ना तो पहाड़ पर होगी, ना यरूशलेम में होगी, बल्कि जहाँ 1 या 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं, मेरे बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत करते हैं। जो खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, वो कहीं भी किसी भी वक्त प्रस्तुत कर सकते हैं। यीशु ने सामरी औरत से कहा कि तुम जिसकी प्रस्तुत करते हो तुम नहीं जानते, क्योंकि पहाड़ पर जो प्रस्तुत होती थी, सामरी लोग जो पहाड़ पर प्रस्तुत करते थे, वो देवी और देवताओं की करते थे, वो बाल की करते थे। कहते हैं कि वहाँ बाल के जो देवी और देवते होते थे, वो अड्डा ही समझ ले जैसे होता था, ऐसे प्रस्तुत होती थी वहाँ। तो यीशु कहता, तुम तो सच्चे खुदा से वाकिफ ही नहीं हो, तुम किसकी प्रस्तुत करते हो? लेकिन हम जिसको जानते हैं, हम उसकी प्रस्तुत करते हैं, हम बाप की प्रस्तुत करते हैं, हम बाप को जानते हैं। यहूदी बाप को जानते हैं, उसकी प्रस्तुत करते हैं। तुम किसको जानते हो? खुदा यीशु मसीह ने उनकी इबादत को रिजेक्ट किया और कहा कि यहूदी जिस बाप की प्रस्तुत करते हैं वो सच्चा है, वो बोलता है, वो जो ज़मीन और आसमान का खालिक और मालिक है वो है। और अब मैं आ गया हूँ, अब जो इबादत होगी, जो प्रस्तुत होगी, वो रूह और सच्चाई से प्रस्तुत होगी। यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले जो यहूदी, मैंने पहले बताया कि जो यहूदी लोग थे उस वक्त के, वो ज़ाहरी प्रस्तुत करते थे, वो दिखावे की प्रस्तुत करते थे। यीशु मसीह ने कहा, अब ऐसी प्रस्तुत नहीं होगी, बल्कि अब रूह और सच्चाई से प्रस्तुत होगी, अब दिल से होगी, सच्ची होगी। और जो मेरे वसीले से यही प्रस्तुत सच्ची और दिली मेरे बाप तक पहुंचेगी, यही प्रस्तुत होगी। ये सच्ची और दिली प्रस्तुत है जो रूह और सच्चाई से होगी। खुदा बाप ऐसे परस्तार ढूंढता है, खुदा आज ऐसे ही परस्तार ढूंढता है। आज आप सब खुदा की प्रस्तुत कर रहे हैं, आप खुदा के परस्तार हैं। आपके खूबसूरत परस्तार जब आपके साथ मिलकर प्रस्तुत करते हैं तो आप खुदा के प्रस्तुत में आ जाते हैं, आप खुदा की हजूरी में आ जाते हैं, तो आप खुदा आपको बरकतें देता है। प्रस्तुत जब आप करते हैं तो आप खुदा को जानते हैं, आप खुदा को पहचानते हैं उसमें। दाऊद कहता है, ऐ मेरी जान खुदावन को मुबारक है। और नए अहदनामा में मरियम कहती है, ऐ मेरी जान खुदावन की बड़ाई कर, और मेरी रूह मेरे मुनंजी से खुश हुई। देख उसने मेरी पस्त हाली पर नजर की, और देख अब से लेकर हर जमाना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। प्रस्तुत में आप खुदा को जानते हैं, आप खुदा को पहचानते हैं, आप खुदा की बड़ाई करते हैं, उसको बुजुर्गी देते हैं। आप खुदा के हजूर आकर अपनी रूह उसके हजूर उंडेल देते हैं। प्रस्तुत का लफ्ज़, जिस तरह हम मोहब्बत और फजल के लफ्ज़ की एक्सप्लेन उसको नहीं कर सकते, हम प्रस्तुत को भी नहीं कर सकते। ये किसी आला ज़ात को, आला बदतर ज़ात को उसकी इज्जत देना, रिस्पेक्ट देना, खुदा की इबादत करना, उसको इज्जत देना है। जब आप इबादत करते हैं तो आप इबादत 3 दर्जों में करते हैं। पहले दर्जे में आप खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, और दूसरे दर्जे में आप खुदा की हम्द सना करते हैं, लेकिन तीसरे दर्जे में आप जब जाते हैं तो खुदा की प्रस्तुत करते हैं। ये 3 डिग्रियां हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिग्री। पहली डिग्री गुड है, यानी कि जब आप खुदा की प्रस्तुत करते हैं तो गुड है, जब आप खुदा की हम्द सना करते हैं तो बेटर है, बेहतर है। लेकिन जब आप खुदा की प्रस्तुत करते हैं तो बेहतर है,
بیسٹ ہے، بہترین کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ پرستش کرتے ہیں تو آپ پرستش میں اکیلے خدا کے ساتھ ہوتے ہیں، خدا کا روح آپ کے ساتھ ہوتا ہے. علامہ اقبال کا شعر ہے کہ دانا خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ پرستش میں آ جاتے ہیں تو پرستش میں آپ کی روح خدا کی روح کے ساتھ مل جاتی ہے. یہاں آپ کی روح خدا کی روح کے ساتھ فیلوشپ میں آ جاتی ہے. جس طرح آپ سمجھے کہ پرستش اس طرح انڈرسٹینڈ کرے کہ پاک ترین مقام ہے. خیمہ اجتماع کے نقشہ کو آپ سمجھتے ہیں، پہلے صحن آتا ہے، پھر پاک مکان آتا ہے، پھر پاک ترین مقام آتا ہے. لیکن ان تینوں میں روشنی کیسے آتی ہے؟ جو صحن ہوتا ہے اس میں روشنی جو ہوتی ہے وہ سورج سے ہوتی ہے. لیکن جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ پاک مکان ہے، یہاں جو روشنی ہوتی ہے یہ کینڈل کے ساتھ آتی ہے، شمعدان کے ساتھ آتی ہے. یہاں حمد و ثنا ہوتی ہے. لیکن جہاں ہم یعنی خادمین بیٹھتے ہیں یہ پاک ترین مقام ہے. یہ کیسے روشن ہوتی ہے؟ یہ خدا کے جلال کے ساتھ روشن ہوتی ہے. یہاں خدا موجود ہوتا ہے. پرستش میں آپ خدا کے ساتھ مل کر فیلوشپ میں، شراکت میں خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں. آپ خدا کی کیسے، جب آپ پرستش میں آتے ہیں تو اب آپ خدا کی کیسے پرستش کرتے ہیں؟ جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ خدا اس سے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے کرتے ہیں. آپ روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں خدا کی. آپ روح سے کرتے ہیں. جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو آپ روح سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. لیکن آپ تو بدن رکھتے ہیں، خدا تو روح ہے، تو آپ کیسے خدا کے ساتھ فیلوشپ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیشہ ہم جنس پرواز کرتے ہیں. روح جو ہوتی ہے وہ روح کے ساتھ فیلوشپ کرتے ہیں. لیکن خدا مہربان ہے ہم پر، اس کی شکر گزاری کرے. وہ عظیم ہے، وہ رحم کرنے والا خدا ہے. اس نے عبادت کے وسیلہ سے یہ ہمیں عزت بخشی کہ ہم عبادت کے وسیلے سے ہماری روح خدا کی روح کے ساتھ فیلوشپ کرتی ہے، شراکت میں آتی ہے. جب آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں تو خدا کی عبادت روح سے کی جاتی ہے اور عبادت روح سے ہوتی ہے. اس لیے روح کے ساتھ جب عبادت ہوتی ہے تو اس کے لیے مقدسہ مریم کہتی ہے کہ میری روح میرے منجی سے خوش ہوئی. لیکن عبادت اس سے آگے بڑھ کر ہے. جب آپ عبادت کرتے ہیں تو خدا کی روح آپ کی روح کی رہنمائی کرتا ہے، اور اسی طرح خدا آپ کی عبادت، جس طرح خدا چاہتا ہے آپ اس طرح پھر عبادت کرتے ہیں. اس لیے جب آپ پرستش میں آتے ہیں، خداوند کی عبادت کرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ کیا کریں، کیونکہ اس میں خدا کا روح اور آپ کا روح ہوتا ہے. آپ روح اور سچائی سے جب خداوند کی پرستش کرتے ہیں تو خداوند آپ کو برکت دیتا ہے. جب آپ اس کے گھر میں آ کر خداوند سے التجا کرتے ہیں، خدا کو پکارتے ہیں تو وہ سنتا ہے. خدا نے آپ کو روحانی ایک ٹیوٹر دیا ہے، رہنما دیا ہے، آپ کو روح پاک دیا ہے، مددگار دیا ہے. جب آپ خدا کے پاس آتے ہیں، اس کے گھر میں آتے ہیں تو اس کو سمجھیں، اور اس کو آپ کو چونکہ وہ سہولت کار دیا گیا ہے، مددگار دیا گیا ہے. اگر آپ کو دعا نہیں کرنا آ رہی تو خدا سے بولے مجھے دعا کرنا سکھا. آپ پاک روح سے بولے مجھے دعا کرنا سکھا. پاک روح سے بولے مجھے گیت نہیں آتا، مجھے گیت بولنا سکھا. میں ہاتھوں کا استعمال نہیں کرنا چاہتا، مجھے ہاتھوں کا استعمال کرنا سکھا. تو پاک روح آپ کو گائیڈ کرے گا، آپ کی رہنمائی کرے گا. پھر ہم روح سے کرتے ہیں اور ہم سچائی سے کرتے ہیں، اور سچائی اور حق ہمارا خدا ہے اور اس کا کلام سچا ہے. اس لیے اس کی جب بھی پرستش کریں آپ ببلیکلی طریقوں کو دیکھیں کہ خدا کی جو پرستش ہو رہی ہے کیا یہ بائبل مقدس کے مطابق ہے. جب آپ پرستش کرتے ہیں تو اس کے جو لفاظ لکھے ہوئے ہیں اس پر غور و خوض کریں، میڈیٹیشن کریں کہ ہم خدا کی پرستش کر رہے ہیں، کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے. کیونکہ میری زندگی نے، میری روح نے برکت پانی ہے، میرے گھرانے نے برکت پانی ہے، میرے ساتھی نے، میرے دوست، میرے عزیز رشتہ داروں نے برکت پانی ہے. تو یہ جو خدا کا بندہ ہمارے خادم جناب پاسٹر الیاس بٹھی صاحب، ان کی بک ہے یہ خداوند کی حمد و ثنا. تو اس میں ان کے گیت جو لکھے ہوئے ہیں یہ روح سے لکھے ہوئے ہیں. جب ایک دفعہ انہوں نے میرے ساتھ ذکر کیا کہ میں نے جو بھی گیت لکھتا ہوں تو وہ میرے دل پر بوجھ ہوتا ہے، تو پاک روح کے وسیلے میں وہ بوجھ آتا ہے،
بو جاتا ہے، خدا کی طرف سے لفاظ آتا ہے، پاک روح کو لفاظ دیتا ہے، اور جتنے بھی اس میں لفاظ لکھے گئے ہیں یہ پاک روح کی ہدایت سے لکھے گئے ہیں۔ یہ ہے روح اور سچائی آپ کے پاس۔ جب آپ اس کے وسیلے سے پرستاروں کے ساتھ مل کر روح اور سچائی سے پرستش کرتے ہیں تو خدا آپ کی پھر سنتا ہے، پھر آپ خدا اور آپ کا انکاؤنٹر ہوتا ہے، پھر آپ خدا کا آمنا سامنا کرتے ہیں، پھر آپ کی روح خدا کی روح کے ساتھ ملتی ہے اور آپ کی روح برکت پاتی ہے، کیونکہ ہم سچائی سے کرتے ہیں، اور پاک کلام پاک روح جو ہے وہ سچائی ہے۔ پاک روح، پاک کلام اور خدا ایک بات پر متفق ہے، وہ کیا ہے کہ خدا سچا ہے، خدا سچائی ہے، اور خدا نے کلام میں اپنی سچائیوں کو ظاہر کر دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ یسوع مسیح فضل اور سچائی کے ساتھ معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان آیا۔ ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا۔ عزیزو، جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں تو آپ اپنی باڈی، اپنے بدن کا استعمال کرتے ہیں۔ خدا نے آپ کو جو باڈی دی ہے اس میں آپ کو خدا نے کھڑے ہونے کی قوت دی ہے، ہاتھوں کو بلند کرنے کی قوت دی ہے، گھٹنوں میں آ کر جھک کر آپ اس کی پرستش کرتے ہیں، یعنی کہ آپ فزیکلی باڈی ایکسپریشن کے ساتھ بھی ورشپ کرتے ہیں۔ جب آپ کچھ لوگ خداوند کی جب پرستش کرتے ہیں تو ہاتھ کھڑے کر کے کرتے ہیں، کچھ لوگ تالیوں کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، کچھ لوگ گھٹنوں کے ساتھ پرستش کرتے ہیں، کچھ لوگ ناچتے ہوئے پرستش کرتے ہیں، اور کچھ لوگ بیٹھ کر بھی پرستش کرتے ہیں۔ جتنی بھی میں نے حالتیں بتائی ہیں یہ سب بابرکت ہے، ان کی برکتیں ہیں۔ خدا نے مالی اور جسمانی طور پر برکتوں کا وعدہ کیا ہے، لیکن کب؟ جب ہم اس کو عمل میں لائیں گے۔ میرے لیے یہ بائبل مقدس جب تک میں اس پر عمل نہیں کرتا تو میرے لیے یہ پتھر ہے، لیکن جب میں اس پر عمل کرتا ہوں تو میرے لیے یہ خدا کا انمول کلام ہے، یہ میری ہدایت ہے، یہ میری زندگی ہے، یہ میری تندرستی ہے، یہ خدا کا کلام میری آنکھوں کی روشنی ہے تب جب میں عمل کرتا ہوں۔ خدا کا کلام جو ہے وہ میری راہ کے لیے روشنی ہے، تیرا کلام میرے قدموں کی چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جس طرح جسایہ کے صحیفہ میں ایک بڑی زبردست بات لکھی ہے، تو جو لوگ آدمی پر ایمان رکھتے ہیں اور آدمی کو زور بازو سمجھتا ہے، جو لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں آدمی کو، خدا کا کلام کہتا ہے ملعون ہے وہ آدمی، یعنی اس شخص پر قرض ہے خدا کا، یعنی لعنت ہے اس شخص پر جو آدمی پر بھروسہ کرتا ہے، اس کو اپنا زور بازو جانتا ہے۔ لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو خدا پر اعتماد کرتا ہے، خدا کو اپنا زور بازو جانتا ہے، اس کو اپنی قوت سمجھتا ہے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے مبارک ہے وہ آدمی جس کا توکل خداوند پر ہے، اور وعدے اور پرومس اس کے ساتھ ہے، مالی اور جسمانی وعدے اس کے ساتھ ہے، برکتیں اس کے ساتھ ہے، وہ زمین کے اچھے اچھے پھل کھائے گا، وہ زمین میں وارث ہوگا، اور خدا اس کے ساتھ زمین کی انتہا تک رہنے کا وعدہ کرتا ہے۔ خدا جب ہم خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو خدا کی حمد و ثنا یہ خدا کی مرضی ہے، اور کیونکہ خدا نے ہمیں بنایا ہے، حمد و ثنا کرنا یہ ہمارا فرض ہے اور خدا کا یہ حق ہے۔ اور جب آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، خدا کی تعریف کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں، تو خدا بائبل مقدس میں سے آپ کے لیے برکات ہے ان کو دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے آپ نے۔ جب آپ حمد و ثنا کرتے ہیں، آپ اپنی کوائر کے ساتھ، اپنی پرستاروں کے ساتھ، سازوں اور آوازوں کے ساتھ مل کر خداوند کی پرستش کرتے ہیں، تو یاد رکھیں آپ سب سے پہلے دشمن کو خاموش کر دیتے ہیں جب آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں، کیونکہ جسمانی طور پر اور شیطانی طور پر لوگ خدا اور اس کی بادشاہی کے مخالف ہیں، لوگ مسیح اور اس کے کاموں کے مخالف ہیں، لوگ شاگردوں اور اس کے رسولوں کی بھی مخالفت کی، اور انہی لوگوں نے آج یسوع اور اس کے لوگوں کی مخالفت کی ہے۔ لیکن آج جو واقعہ ہوا ہے، جڑاوالا میں جو واقعہ ہوا ہے، تو یہ بھی انہی مخالفینوں میں آتا ہے۔
لیکن ہم نے گھبرانا نہیں، کیونکہ وہ کہتا ہے میں یہوہ یری ہوں، خوف نہ کھا، نہ ڈر، خوف نہ کھا، میں یہوہ یری ہوں، میں ہی تجھے سنبھالوں گا، طوفانوں میں آؤں گا، میں یہوہ یری ہوں، میں ہی تجھے سنبھالوں گا، میں تجھے بچاؤں گا، اپنا دکھ تکلیف مصیبتیں مجھ پر ڈال اور میں تجھے سنبھال لوں گا۔ خداوند ہمیں برکتیں دینے کے لیے آیا ہے، اور خدا نے جب ہم یہاں کمزور ہو جاتے ہیں تو خدا ہمیں کمزوری میں یہی کہتا ہے میری حمد کر۔ جب آپ خدا کی حمد کرتے ہیں تو خدا کی قدرت، خدا کی قوت آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ جب آپ کمزور ہوتے ہیں تو پول کہتا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ خدا آپ کو زور بخشتا ہے، اور خدا کی قدرت اور قوت آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، کیونکہ وعدہ کیا ہے کہ میں زمین کے انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا، میں آخرت تک تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو خدا تخت نشین ہوتا ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ اسرائیل کا خدا تو قدوس ہے، جو اسرائیل کی حمد و ثنا میں تخت نشین ہوتا ہے۔ آج خدا جب آپ اس کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو خدا بر وقت آپ کے درمیان آ جاتا ہے، آپ کا بادشاہ آپ کے درمیان ہوتا ہے، آپ کو برکتیں دیتا ہے۔ جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں تو آپ خدا کی حضوری کو بڑھاتے ہیں، جتنی پرستش کرتے ہیں خدا کی اتنی حضوری بڑھتی ہے، جتنی اس کی حضوری بڑھتی ہے ابلیس دشمن اتنا پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اور خدا کی پرستش ستائش یہ ممکن ہوتا ہے کہ جہاں خدا ہے وہاں دشمن نہیں ٹھہر سکتا، کیونکہ خدا کا روح جہاں ہے وہاں آزادی ہے۔ آپ سیموئیل کی کتاب میں دیکھیں تو داؤد جب برپت کے ساتھ خدا کی حمد و ثنا کرتا تھا تو سول بادشاہ سے بدروح جو تھی وہ اتر جاتی تھی۔ جب آپ خدا کی حمد و ثنا کرتے ہیں تو خدا آپ کو برکتیں دیتا ہے، کیونکہ وہ برکت کا خدا ہے، وہ آپ کو بلیسنگ دیتا ہے، وہ آپ کو برکتیں دیتا ہے۔ جو دل میں خدا کا خوف رکھتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہیں چاہے بڑے ہیں، خدا سب کو برکت دیتا ہے۔ جب آپ خدا کے حضور آتے ہیں، اس کی عبادت گزارتے ہیں تو وعدے اور پرومس آپ کے ساتھ یہ ہے۔ خروج کی کتاب اور اس کی 23 چیپٹر میں 23 باب اور اس کی 25 سے 27 آیت میں لکھا ہے کہ اگر تو میری عبادت کرے تو میں تیری روٹی اور پانی پہ برکت دوں گا اور بیچ سے تیرے بیماریوں کو دور کروں گا۔ یعنی کہ اگر ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، روح اور سچائی سے کرتے ہیں، تو خداوند کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کے بیچ سے بیماری کو ریموو کر دے گا، اور خدا آپ کو برکتیں دے گا، آپ کو مالی طور جسمانی طور پر مضبوط کرے گا۔ اسی طرح میرے عزیزو، پرستش جو ہے، آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم جو پرستش کر رہے ہیں، جو خدا نے پرستش سامری عورت کو سکھائی، کیا آج ہم نے یہ اس بات پر غور کرنا ہے کہ ہم نے اس سے سیکھا کہ جو پرستش ہے کیا ہم سچی اور دلی کرتے ہیں؟ جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع مسیح پر اس کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو آپ سچی اور دل سے پرستش کرتے ہیں۔ جو سچی اور دل سے پرستش کرتے ہیں، یسوع کے وسیلے سے خدا باپ کے پاس پہنچتی ہے، اور خدا باپ کے پاس وہی پرستش پہنچتی ہے جو حقیقی پرستش ہوتی ہے۔ اور جو ہم حقیقی پرستش کرتے ہیں، اس سے آپ خدا کو جلال دیتے ہیں، اس سے ایماندار کو برکت ملتی ہے، اس سے پرستاروں کو برکت ملتی ہے۔ خدا کرے کہ آپ اور میں خداوند کی اسی طرح پرستش کرتے رہے، دل سے کرے، روح سے کرے، سچائی سے کرے، تاکہ ہم مالی طور پر جسمانی طور پر جس کا وعدہ کیا گیا ہے خدا ہماری زندگیوں میں اسی طرح پوری کرے، اور ہم پرستش کر کے خدا کے دل کو خوش کرے اور خدا کے نام کو جلال دے۔ خدا آج اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے، آمین۔